الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدقت يا رب العالمين وصدقت يا حبيب رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآلہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام. جس کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلیں، اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام. اندھے شیشے جھلاجل دمکنے لگے، جلوہ ریزی یہ دعوت پہ لاکھوں سلام. جس سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. جس کے آگے کھچیں گردنیں جھک گئیں، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام. فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. نعرہائے دل براں سے پن گونجتے، غرش قوس جرت پہ لاکھوں سلام. شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام. ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حضور کی ذات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر سے لے کر پاؤں تک آپ کیا ہیں؟ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب. عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ رے کو دیا تو نے طلوع آفتاب. شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا ایمان، میرا قیام میں حجاب میرا سجود بھی حجاب. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. عقل غیاب و جستجو، عشق و حضور و اضطراب. جام وصال دا پین والے عاشق مست جمال ہور ہندے، در منگ ملنگ بے ننگ شودے صاحب درد تے حال ہور ہندے. ٹکڑے منگ تے شور پہ پین والے غرقال مقال ہور ہندے، تے سینہ ڈان والے وچ جنگالم شیر صفت خطال ہور ہندے. عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سوئی جاندائی. یہ جو نوجوان
اٹھ اٹھ کے نعرے لگاتے ہیں اور آقا علیہ السلام کے نام پر جھومتے ہیں. نہ گرمی دیکھتے ہیں، نہ سردی دیکھتے ہیں، نہ دن دیکھتے ہیں، نہ رات دیکھتے ہیں، نہ شیلنگ دیکھتے ہیں، نہ گولیاں دیکھتے ہیں، نہ جیلیں دیکھتے ہیں، نہ پرچے دیکھتے ہیں، کچھ بھی نہیں دیکھتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دی وجہ یہ ہے کہ عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سوئی جاندائی، ہر ایک نو قد پرکھندی کوئی لگتا ایک پچھاندائی. ہمت ہاریاں دا کم عشق نائی، کم شیر دلیر جوان دائی. عالم شاہ میں عشق دا کی دساں، سمرا دین اسلام ایمان دائی. زلف دے پیچ کمند اندر جدوں پھنس جائے پھر پھڑکنا کی، رکھی قدم جما کے عشق اندر سخت گھاٹیاں وے کے تھڑکنا کی. اے نہیں کہ جناب حالات والے امن والے ہون تے پھر تحریک لبیک دے نال، کہ حالات ذرا آجن کریک ڈاؤن والے، پرچیاں والے، چھاپیاں والے تے پھر جناب اے آکھیا جائے جی ساڈا تحریک نال کوئی تعلق نہیں. نہیں نہیں نہیں، رکھی قدم جما کے عشق اندر سخت گھاٹیاں ویکھ کے تھڑکنا کی. لگی جاگ تاں کنی دی آس ہوئی، کچے دودھ نو عالمہ رڑکنا کی. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب دانائے غیوب جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری عالی مبارک مقدس منور معمبر مطہر بارگاہ میں درود و اسلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، معزز و محترم سامعین حضرات، مجھے اس دربار عالیہ پہ حاضر ہونے کا موقع ملا. قبلہ پیر صاحب نے حکم فرمایا، میں حاضر ہو گیا. میں آپ کو اپنے دل کی سچی بات بتانے لگا ہوں. یہ ماشاءاللہ اتنا پیارا دربار ہے. ابھی میں جب قبلہ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا تو کچھ 2 حرف مجھے بھی آتے ہیں تصوف کے، 2 حرف وہ مجھے بھی آتے ہیں. میں آپ کو اپنی دلی کیفیت کے بارے میں بتانے لگا ہوں. رب کعبہ کی قسم، صاحب دربار کا جو فیض ہے نا وہ ٹھاٹھے مار رہا ہے. بڑے بڑے فتنے آ گئے نا جناب، انہاں چکے بھی فتنہ ہے کہ لوکاں نو امت نو اولیاء اللہ تو دور کر دیتا جائے. اے روحانی مرکز نے انہاں تو دور کر دیتا جائے، اور انہاں دے واسطے دور کرن دے واسطے یہ پلان تیار کیتا گیا کہ جی آستانیاں تے جانا شرک ہے، درباراں تے جانا شرک ہے، مزاراں تے جانا شرک ہے. یہ سازش تیار کیتی گئی، اور اس سازش نو اگے عملی جامہ کنے بنایا اور کیڑے سازشی عناصر دے تسی اچھی طرح جان دے ہو. چونکہ الحمدللہ ساڈا ایک علم دے نال بھی شغل ہے اور تعلق ہے، کوئی 2 حرف وہ بھی ہوندے نے. اس واسطے اسی گل بھی پکی کرنی چاہواں گے. صحیح مسلم شریف دی حدیث ہے، ایک بندے نے 99 قتل کیتے. 99 قتل کرن تو بعد ایک عالم دین کو ٹر گیا جڑا پختہ عالم دین نہیں سی. انہیں کہا میری کوئی توبہ قبول ہو سکتی؟ انہیں کہا نہیں ہو سکتی. انہوں بھی قتل کر دیتا. 100 دا عدد پورا ہو گیا. معتبر حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. اس کو بعد پھر عالم لبن ٹر پیا، ایک بڑے بڑے عالم کو گیا. انہیں کو جا کے پھر مسئلہ پوچھیا. انہیں کہا میری توبہ قبول ہو سکتی؟ انہیں کہا ہو سکتی، کیوں نہیں ہو سکتی؟ اللہ تعالیٰ نے جڑا توبہ کا دروازہ ہے وہ قیامت واسطے کھلا رکھیا، قیامت تک کھلا ہے، توبہ قبول ہو سکتی. لیکن انہیں آکھیا انہیں واسطے یہ وے انطلق الى قضا و قضا. ایک بستی دا نام انہیں دسیا، او کما قال، انہیں آکھیا فلاں فلاں بستی ہے ادھر چلا جا. توجہ ہے تھوڑی گل سمجھ بھی آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ انہیں کہا ایک بستی ہے تے ادھر ٹر جا، توبہ ایتھے نہیں کرنی، ایتھے نہیں کرنی ہے. گناہاں دی بستی جتھے تو گناہ انہیں کیتے نے.
اے تو ہن تو ٹر جا تے کتھے جانا ہے؟ حدیث دے لفظ سنو، اس بستی چ ٹر جا، فلاں فلاں بستی ہے، فَإِنَّا بِهَا أُنَاسًا يَعْبُدُونَ اللَّهَ، اوتھے کچھ اللہ والے رہندے نے تے اللہ اللہ کردے نے، اس بستی چ جا، فَاعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ، تے انہاں دے نال رل کے انہاں دی سنگت اور صحبت وچ آ کے تم ہی اللہ اللہ کر۔ اے توبہ دا طریقہ دسیا، توبہ دا طریقہ، اے وے طریقہ جا۔ او بندہ ٹر پیا، ہلے بستی بہت دور ہے، تھوڑا جا سفر طے کیتا ہے، انہوں موت آ جاندی، او فوت ہو جاندہ ہے، رحمت دے فرشتے بھی اتھے آ جاندے نے، عذاب دے فرشتے بھی اتھے آ جاندے، رحمت والے فرشتے کہندے نے اس بندے نے اسی لے جانا ہے، کیونکہ انہیں ارادہ چنگا کیتا ہے، بھاویں جنہ مرضی گناہگار سی، نیت دی چنگی سی، توبہ دی نیت نال ٹریا ہے، اسی انہوں لے کے جانا ہے، بندہ ساڈا ہے۔ تے جڑے عذاب والے فرشتے سن انہاں آگیا نا نا اے بندہ ساڈا ہے، انہیں 100 قتل کیتے نے، 100 بندہ ماریا ہے، ایڈا بڑا گناہگار ہے، اور انہیں توبہ دا ارادہ ہی کیتا ہے نا، توبہ تے نہیں نہ کیتی، کھلے اس بستی چ گیا تے نہیں نا، اس واسطے اے بندہ ساڈا ہے، اسی لے کے جاواں گے۔ جناب معاملہ پھر اللہ دی بارگاہ وچ پیش ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ جدو معاملہ پیش ہویا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ بطور جج زمین وچ بھیج دیتا کہ اے فیصلہ کرے گا۔ انہیں آ کے اے آرڈر جاری کیتا، انہیں آ کے جناب زمین جڑی ہے نا دوہاں پاسیوں اینوں ناپیا جائے گا، اگر تے وہ تھوڑی بستی تھوڑی زمین رہ گئی ہے جدھر جا رہا سی، سفر چوکھا طے کر آیا تے پھر رحمت دے فرشتے لے کے جان گے، تے جے ہلے نکلیا ہے تھوڑا جہا نے سفر طے کیتا سی، اللہ والیاں دی بستی تو دور سی، تے پھر جڑا اینوں عذاب والے فرشتے لے جان، اے فیصلہ انہیں کر دیتا۔ ہن پیمائش شروع ہو گئی، ہن حقیقت بھی یہی سی، وہ اللہ والیاں دی بستی تو دور سی، گناہاں والی بستی دے نیڑے سی، تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود زمین نو حکم دے دیتا کہ اے زمین تو سمٹ جا اور فاصلہ جڑا ہے گناہاں والی بستی دا زیادہ کر دے، تے جڑی بستی والے چل کے جا رہا سی جڑے میرے ولی نے انہاں وال فاصلہ تھوڑا کر دے۔ پیمائش تو کیتی گئی تے او بندہ اللہ والیاں دی بستی دے نیڑے پایا گیا، تے فیصلہ یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں بخش دیتا ہے، کیونکہ اے اللہ والیاں دے وال ٹر کے جا رہا سی۔ یہاں میں آپ کو یہ نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، اس نے توبہ کا ارادہ کیا، اخلاص نیت تھا، نیت کھری تھی، نیت سچی تھی، لیکن حقیقت میں وہ اولیاء اللہ کی بستی سے دور تھا، قریب نہیں تھا، وہ گناہوں کی بستی کے قریب تھا۔ اچھا ابھی وہ گیا نہیں، اولیاء اللہ کے پاس پہنچا نہیں، گیا نہیں، میں اور آپ کتنے خوش قسمت ہے یہاں بیٹھے ہوئے، گیا نہیں، دور ہے ابھی، اور پھر یہ ولی بھی ایسے ہیں ماشاءاللہ، ولی اللہ بھی ہیں اور خون رسول بھی ہیں، یہ ایک الگ ہی شان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جسے عطا کرتا ہے، اللہ یجتبی، وہ کیسی آیت آتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے چنتا ہے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہے۔ اچھا وہ ابھی آیا نہیں، اولیاء اللہ کی بستی میں پہنچا نہیں، حقیقت میں وہ دور ہے، توبہ کے ارادے سے آیا ہے، توبہ کی نہیں، توبہ کی نہیں۔ اچھا توبہ بھی نہیں کی، بستی پہ بھی نہیں پہنچا، اولیاء اللہ کی خدمت میں آیا بھی نہیں، آ کے
ان کے ساتھ مل کر عبادت بھی نہیں کی. یہی تو طریقہ بتایا تھا نا عالم دین نے کہ جاؤ ان کے ساتھ مل کر عبادت کرو, ان کی سنگت اور صحبت میں رہو تو توبہ قبول ہو جائے گی. وہ بھائی نہ آیا, نہ عبادت کی, نہ توبہ کی, نہ گناہوں سے اس نے ابھی عملاً معافی مانگی, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا, پھر بھی اللہ تعالیٰ نے بخش دیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ میں بالکل واضح کر کے بتانا چاہتا ہوں. آپ جائیں خانہ کعبہ کے لیے, نیت آپ کی خانہ کعبہ میں جانے کی ہو, آپ خانہ کعبہ میں جا ہی نہ سکیں, وہاں اللہ کے گھر کی زیارت ہی نہ کر سکیں, اپنے گناہوں کی معافی مانگ ہی نہ سکیں, تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ جناب وہاں پہنچ چکے ہیں اور جو آپ کو وہاں ملنا تھا اب مل چکا ہے. ایسی بات نہیں ہے, اور یہ گارنٹی بھی کوئی نہیں ہے. میں کلیئر کٹ بات کر رہا ہوں. آپ پہنچ بھی جائیں وہاں, توبہ کر بھی لیں, گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کی توبہ قبول ہو گئی ہے, گارنٹی نہیں ہے. اسی طرح لیلۃ القدر ہے, وہ سال کے اندر ایک بار آتی ہے, ایک بار آتی ہے, 1000 مہینوں سے افضل ہے. تو 1000 مہینوں سے افضل کس کے لیے ہے؟ جو اس رات کو پائے اور اس رات کو پانے کے بعد پھر اس کی عبادت کرے, اس کے لیے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے نا. جو غافل ہو کر سویا رہے یا معاذ اللہ گناہوں میں ملوث رہے تو اس کے لیے تو 1000 مہینوں سے افضل نہیں ہے نا. میں یہ بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل تب ہے جب آپ پڑھیں, پا کر عبادت کریں, خانہ کعبہ میں جا کر گناہ معاف ہوتے ہیں, تب ہے جب آپ جائیں اور پھر بھی اللہ کی مرضی ہے معاف کرے یا نہ کرے. لیکن اولیاء اللہ کی شان ہی وکھری ہے, جڑے اللہ دے ولی نے انہاں دا مقام ہی وکھرا ہے. وہ کوئی پوے چاہے پوے نہ چاہے, صرف ارادہ کر لوے میں اولیاء اللہ دے مزار تے جا رہا, میں اولیاء اللہ کی بستی تے جا رہا, تو میں راہ دے وچ روح قبض ہو جائے, اللہ تبارک و تعالی ان دی بخشش اور مغفرت فرما دے. زندہ باد. گرامی قدر حضرات, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ پورے بر صغیر پاک و ہند کے اندر جگہ جگہ اولیاء اللہ کے آستانے موجود ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آستانوں کو قیامت تک آباد و شاد فرمائے, اور حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت جناب پیر سید آصف علی شاہ صاحب دامت برکات عالیہ اور دیگر جتنے بھی ہمارے سروں کے تاج سادات حضرات ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے اور ہم سب کو ان سے فیض و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسٹیج پر ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء کرام جلوہ گر ہیں, حفاظ, قراء, نعت خوانان تشریف فرما ہیں. آپ ماشاءاللہ دور و نزدیک سے آئے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کا آنا قبول و منظور فرمائے. تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان ڈویژن گجرانوالہ کے ذمہ دار اور متحرک ایکٹیو رہنما جناب انجینئر محمد عاصم صاحب, وہ بھی تشریف فرما ہیں, اور ڈویژن گجرانوالہ تحریک لبیک پاکستان کے سیکیورٹی انچارج جناب پیر طریقت غلام مرتضی شاہین صاحب, اور دیگر بھی جو اس یو سی کے ذمہ داران ہیں, اور تمام کارکنان سیکیورٹی والے اور تمام عاشقان مصطفیٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو حضور علیہ السلام کی خصوصی برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے. گرامی قدر حضرات, آج یہ بات پوچھی جاتی ہے جناب سانو پتہ نہیں لگتا کیڑی پارٹی ول جانا ہے, ہر بندہ کہندا سانو ووٹ دیو, ہر بندہ کہندا سانو ووٹ دیو, سانو سمجھ نہیں لگتی اسی کدھر جانا ہے. حالانکہ پتہ ان کو سارا ہے کہ جانا کدھر ہے. بھئی جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر حضور کی طرف ہی جانا ہے نا. جب بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو پھر پابند ہو جاتا ہے. جس نے کلمہ نہیں پڑھا وہ پابند نہیں ہے. وہ یہ سوال کر سکتا ہے کہ میں نے کدھر جانا ہے. جس نے کلمہ آقا کا پڑھ لیا اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کدھر جانا ہے. اب اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے, اس نے صرف اور صرف گنبد خضرا کے راستے کی طرف ہی جانا ہے. اس نے بس یہی کہنا ہے, انہیں جانا, 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 انہیں جانا. نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اس نے بس اپنا قبلہ حاجات حضور کو ہی بنانا ہے. اور یہ ملک بھی اسی لیے بنایا گیا تھا کہ یہاں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بول بالا ہوگا,
نظام مصطفیٰ قائم ہوگا، نافذ ہوگا، اس لیے یہ ملک بنایا گیا تھا۔ اور اس وقت بھی قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال نے تحریک چلائی تھی، اور ان جیسے جو بڑے بڑے بزرگ تھے، مشائخ طریقت تھے، وہ سارے قائد اعظم کے ساتھ لگ گئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ جناب جب تک پاکستان نہیں بن جاتا ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں پیارا خطہ پاکستان ملک کی صورت میں عطا کر دیا، لیکن یہاں نظام مصطفیٰ ابھی تک نافذ نہیں کیا گیا۔ ہم نے، آپ نے، سب نے مل کر اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نافذ کرنا ہے، اور اس کے لیے ہم نے جد و جہد کرنی ہے، اس کے لیے ہم نے کوششیں کرنی ہے۔ اچھا جناب، وہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ لالچ دیتے ہیں، جناب آپ کو یہ دیں گے، آپ کو وہ دیں گے، آپ کو گلی بنا کے دیں گے، آپ کو نالی بنا کے دیں گے، آپ کو نوکریاں دیں گے، آپ کو ملازمتیں دیں گے، آپ کو سڑکیں بنا کے دیں گے، گیس کے کنیکشن لگا کے دیں گے، بجلی کے کنیکشن لگا کے دیں گے، آپ کو ٹھیکے دیں گے، آپ کو مالا مال کر دیں گے۔ تو جب پیسہ سامنے آتا ہے تو پھر بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے پاؤں میں لغزش آ جاتی ہے، اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے۔ میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور دنیا والوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور دنیا کے مال کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر اس کائنات میں، اس دھرتی کے اندر کوئی حیثیت ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، سبحان اللہ، اس کے علاوہ کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں جس کی ہے آقا کی نسبت سے ہے۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دو جلیل القدر صحابی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ ہم حضور کی خدمت میں حاضر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، سیاستہ کی روایت ہے، خطبہ دیتے ہوئے، خطاب فرماتے ہوئے آپ خاموش ہو گئے، اور خاموش ہونے کے بعد آپ نے کیا کیا؟ ایسے قسم اٹھائی اللہ تعالیٰ کی، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ قسم اٹھائی۔ پھر اس کے بعد دوبارہ قسم اٹھائی، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ پھر تیسری بار قسم اٹھائی، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ جب 3 قسمیں پوری ہو گئیں، خطاب چل رہا تھا، گفتگو چل رہی تھی، تو پھر اب گفتگو ختم ہو گئی، بند کر دیا آپ نے گفتگو، اور آپ نے اپنا سر مبارک یوں جھکا لیا، سر جھک گیا۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ پتہ نہیں یار کیا مسئلہ ہو گیا ہے، آپ خطاب فرما رہے تھے، گفتگو فرما رہے تھے، دوران گفتگو قسمیں اٹھائی ہیں، سر جھکا لیا ہے۔ ذہن میں آیا ہوگا کہ شاید حضور ناراض نہ ہو گئے ہوں۔ اب ان کو کوئی سمجھ نہیں ہے، بلکہ روایت میں یہ لفظ بھی موجود ہے کہ آقا نے کیوں سر جھکایا ہمیں اس کا کوئی پتہ نہیں، کوئی علم نہیں، کیوں قسمیں کھائیں ہمیں کوئی علم نہیں۔ تو پھر کیا کیا؟ صحابہ اکرام نے یہ نہیں کہا کہ جب حضور سر اٹھائیں گے پھر پوچھیں گے کہ جناب آپ نے کیوں سر اٹھایا تھا، اگر آپ ہمیں حکم دے دیتے تو ہم بھی اپنا سر جو ہے، آپ نے کیوں سر جھکایا تھا ہم بھی اپنا سر جھکا لیتے۔ نہ 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 نہ، ایسی کوئی بات نہیں انہوں نے کی، نہ کوئی سوچی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضور نے اپنا سر جھکایا ہوا ہے تو صحابہ کرام نے کسی سے نہیں پوچھا، بلکہ انہوں نے اپنے عشق سے فیصلہ کیا۔ ہمارے بابا جی فرمایا کرتے تھے عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہے، تو انہوں نے بھی اپنا سر جھکا لیا۔ حضور کا تو سر جھکا ہوا تھا، انہوں نے سر بھی جھکایا اور انہوں نے رونا بھی شروع کر دیا کہ کہیں آقا ناراض ہی نہ ہو گئے ہو۔ ابھی تم پوچھتے ہو کہ جانا کدھر ہے؟ او بھائی جانا بھی حضور کی طرف ہے اور کرنا بھی وہ ہے جو ہمارے آقا کر رہے ہیں۔ صحابہ اکرام نے سر جھکا لیا، رونے لگ گئے، روتے رہے روتے رہے روتے رہے۔ اتنے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا، ثم رفع راسہ، سر مبارک اٹھایا، چہرہ صحابہ اکرام کے سامنے آیا، وفی وجہہ البشری، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے، چہرہ
خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ صحابہ کرام نے جب حضور علیہ السلام کا چمکتا ہوا چہرہ دیکھا، وہ تو ہر حال میں چمکتا تھا، لیکن جب خوشی کے آثار تھے تو نور علی نور تھا، پہلے سے زیادہ چمک رہا تھا۔ جب چہرہ چمکتا ہوا دیکھا، اب صحابہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فَكَانَتْ أَحَبَّ إِلَيْنَا مِنْ حُمْرِ النِّعَمِ وَهَذِهِ كِنَایَةٌ عَنْ خَيْرِ الدُّنْيَا كُلِّهِ۔ اشارے نے ساتھ ہی عبارت کی شرح بھی کر دی، حدیث کا معنی بھی بیان کر دیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں جب حضور کا چمکتا ہوا چہرہ ہماری آنکھوں کے سامنے آیا تو یہ جو منظر تھا، یہ جو نظارہ تھا، ساری دنیا کی دولت اور ساری دنیا کے خزانے اگر ہمیں مل جاتے تو ان کے ملنے پر ہمیں اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی خوشی ہمیں اپنے آقا کے چہرے کے اوپر خوشی سے آئی ہے۔ یا رسول اللہ 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 یا رسول تو حدیث نے واضح کر دیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایک بار خوشی آ جائے تو وہ دنیا کے سارے خزانوں سے بہتر ہے۔ اب پاکستان کے اندر کتنے خزانے ہوں گے جناب؟ پاکستان کی جو تباہ حال معیشت ہے، پاکستان کے پاس کیا ہے؟ یہ تو قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ صرف پاکستان کی بات نہیں ہو رہی، اس وقت سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک جتنے بھی اس دنیا میں خزانے موجود ہوں گے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جو ایک بار خوشی ظاہر ہوئی ہے، یہ ساری دنیا کے خزانے مل کر اس خوشی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لہذا جسے حضور علیہ السلام کے مقام کی سمجھ آ گئی ہے، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے حوالے سے کچھ سمجھ آ گئی ہے، وہ نہ دنیا کو کچھ سمجھتا ہے، نہ دنیا داروں کو کچھ سمجھتا ہے، وہ نہ دنیا کے حکمرانوں کو کچھ سمجھتا ہے، نہ تخت و تاج کو کچھ سمجھتا ہے، نہ تخت و تاج والوں کو کچھ سمجھتا ہے۔ وہ تو کہتا ہے کہ بس میں کتا پاک رسول اللہ دا۔ جسے یہ سمجھ آ جاتی ہے پھر وہ یہ کہتا ہے میں گلیاں دا روڑا کوڑا مینوں محل چڑھایا سائیں۔ گرامی قدر حضرات، حوازن قبیلہ حوازن کو جب شکست ہوتی ہے حنین کے موقع پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحابہ اکرام کو کثیر مال و دولت عطا فرماتا ہے حضور کے صدقے میں۔ ہزاروں لا تعداد اونٹ آ جاتے ہیں، بکریاں آ جاتی ہیں، سونا آ جاتا ہے، چاندی آ جاتی ہے، درہم آ جاتے ہیں، دینار آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے، صحابہ کو نواز دیتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں، تو ایک قریشی سامنے آتا ہے، 100 اونٹ اس کو دے دیتے ہیں۔ 100 اونٹ، ایک اونٹ کتنے کا ہوگا؟ 2 لاکھ کا تو ہوگا کہ نہیں جناب؟ 2 لاکھ تو بھی زیادہ ہے۔ ایک آدمی کو 100 اونٹ دے دیے تو کتنا بن گیا؟ 2 کروڑ۔ 2 کروڑ۔ یہ ایک قریشی آیا اس کو 100 اونٹ، اور دوسرا قریشی آیا اس کو بھی 100 اونٹ، اور تیسرا آیا اس کو بھی 100 اونٹ، یہ چوتھا آیا اس کو بھی 100 اونٹ۔ کیا دے سبحان اللہ! واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور میرے استاد اکثر شعر پڑھا کرتے تھے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ حضور نے اس طرح جناب خزانے تقسیم فرمائے۔ ایسے جب خزانے تقسیم ہوئے، یہ قریشیوں کو دے رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کو نہیں دیے، انصار کو۔ تو ان کے نوجوانوں نے ایک بات کر دی، انہوں نے کہا یار قریشیوں کو حضور نے اتنا دے دیا، اتنا دے دیا، لیکن ہماری تلواروں سے تو خون ٹپک رہا ہے، ان قریشیوں کا جن سے ہم نے جنگ لڑی ہے،
اور ان کو اتنا مال دے دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی جو قبیلہ قریش سے تعلق رکھنے والے تھے، نئے مسلمان ہوئے تھے، اور ہمیں آقا نے کچھ بھی نہیں دیا۔ جو نوجوان تھے اور ان میں سے کچھ جو نئے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے یہ بات کہی، بات چلتی چلتی حضور تک پہنچ گئی۔ جب حضور تک بات آئی تو آپ نے انصار کو بلا لیا، بڑے بڑے صحابہ کو بلا لیا، خیمے کے اندر حضور جلوہ گر ہو گئے، وہ بھی سامنے بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا یہ بات تم نے کی ہے، یہ بات مجھے پہنچی ہے۔ انہوں نے جناب معذرت کی، انہوں نے کہا آقا ہم نے یہ بات نہیں کی، یہ جو نوجوان ہے نا لڑکے، انہوں نے گرم جوشی میں یہ بات کر دی ہے اور ہم معذرت کرتے ہیں۔ وہ نئے مسلمان ہوئے ہیں، جذبہ ہے، انہوں نے سمجھا نہیں ہے بات کو، تو انہوں نے بیان کر دیا۔ آقا ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ جس کو جتنا دیں اور جس وقت دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ چند نوجوانوں نے بات کہہ دی ہے تو جو ہے جناب تھوڑی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا میں نے قریشیوں کو اتنا مال اس لیے دیا تھا کہ یہ نئے مسلمان ہوئے ہیں، اب میں نے ان کو مال دیا ہے، ان کی دل جوئی ہو جائے گی، یہ اسلام پر ڈٹ جائیں گے، اسلام پر قائم رہیں گے، اس لیے میں نے ان کو مال دیا۔ اور مجھے تو تمہارا پتہ ہی تھا، تمہیں دوں یا نہ دوں تم تو پہلے ہی پکے ہو۔ ہاں جی، کبھی پیر طریقت ایسے بھی کرتے ہیں، جو پرانے مریدین ہوتے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں دیتے، جو نئے آنے والے ہوتے ہیں ان کو تحفے تحائف دے دیتے ہیں تاکہ ان کی دل جوئی ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا جو معرفت کا علم ہے، یہ سیکھتے رہے، ان کا قلب روشن ہو جائے۔ اور جو پرانے مریدین ہوتے ہیں وہ محسوس بھی نہیں کرتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو پیروں کی نظر کرم چاہیے، ہمیں مال تو نہیں چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ تو آقا ہم نے یہ بات نہیں کی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بیان کر دی۔ اب میں آگے اس نقطے کی طرف جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور شاید ہی آپ کے دل میں اتر جائے، جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انصار صحابہ اکرام، بڑے بڑے اکابر صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اما ترضون ان يذهب الناس باموال وتذهبون بالنبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الى رحالکم۔ فرمایا انصار مجھے ایک بات بتاؤ، کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ اونٹوں کو لے کر اپنے گھر جا رہے ہوں، یہ بکریوں کو لے کر گھر جا رہے ہوں، یہ بھیڑوں کو لے کر گھر جا رہے ہوں، یہ سونا اور چاندی کو لے کر گھر جا رہے ہو، لیکن جب تم گھر جا رہے ہو تو تم اللہ کے رسول کو لے کر جا رہے ہو، وہ مال دولت کو لے کر جا رہے ہوں، اور تم آمینہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ کو اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہو۔ تو بھائی انہیں جانا، 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 انہیں جانا۔ جس نے 5,000 روپیہ لے کر ووٹ دینا ہے وہ تحریک لبیک نہ دے ووٹ، جس نے گلی نالی کے لیے دینا ہے وہ نہ دے، وہ سنبھال کے رکھے۔ قیامت کا دن ہوگا تو پھر ہمارے استاد فرماتے تھے حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون، اور جنہوں نے حضور کا ساتھ دیا ہوگا، حضور کے دین کا ساتھ دیا ہوگا، پھر وہ ایسے چلیں گے۔ ہم صبح حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، ہوگا قافلہ روا، قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے قدر نبی دا ایک ہی جانن، چوکی گل کرو نا، قدر نبی دا ایک ہی جانن، 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 قدر نبی دا جانن والے، قدر نبی دا جانن والے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر دیا جاتا ہے، گرفتار کر کے رومی بادشاہ کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے۔ اب بادشاہ بیٹھا ہے اگر کر تخت پر، وہ کہتا ہے حل لک ان تتنصر وأعطیک نصف ملکی۔ ابھی یہ بلدیاتی الیکشن آنے والے ہیں نا، تو بہت سارے لوگوں کی بولیاں لگیں گی، وہ یہ میری بات یاد رکھیں۔ تو بادشاہ نے بولی لگائی، بادشاہ نے کہا اگر تم عیسائی ہو جاتے ہو نا عیسائی، تو میں تمہیں اپنی آدھی سلطنت دے دیتا ہوں معاذ اللہ۔ اتنی بڑی اس نے بولی لگائی۔
کہا اگر تم عیسائی ہو جاؤ آدھی سلطنت تمہاری۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی نے کیا جواب دیا؟ جو چائے کی ایک پیالی پہ بک جانے والے ہیں، ہاں جی، انہیں کیا خبر ایمان کی کیا قیمت ہے، انہیں کیا خبر ضمیر کی کیا قیمت ہے۔ سنیے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی نے کیا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا لو آتیتنی جمیع ما تملک و جمیع ملک العرب ما رجعت عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم طرفۃ عین۔ اور یہ تو نے کیا قیمت لگائی ہے، سن میری زبان سے، اگر تو مجھے سارا ملک عرب بھی دے دے، اپنی ساری شہنشاہی بھی دے دے، سارا تخت و تاج میرے حوالے کر دے، تو آنکھ بند کر کے کھولنے کی دیر جتنی ہوتی ہے میں اتنی دیر بھی اپنے آقا سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ اس نے کہا ابھی اس کا جذبہ اتار لیتے ہیں، یا ابھی اس کا نشہ اتار دیتے ہیں۔ اس نے کہا سولی لاؤ بھائی، سولی لگائی گئی، کہا اس کو اوپر چڑھاؤ، اوپر چڑھا دیا گیا، تیر اندازوں کو دائیں بائیں چاروں طرف کھڑا کر دیا گیا، کہا اس کو تیر مارو۔ تیر مارنے سے پہلے پوچھا عبداللہ ابھی وقت ہے، عیسائیت قبول کر لو۔ آپ نے کہا میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا ہے، تم نے جو کرنا ہے کر لو۔ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ اب تیر پہ تیر کھا رہے ہیں لیکن عشق رسول سے غداری نہیں کر رہے، ختم نبوت سے غداری نہیں کر رہے، دین مصطفیٰ سے وفا کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا بھی نیچے اتار لو، اس نے ایسے نہیں ماننا، نیچے اتار لیا۔ ایک دیگ لائی گئی، اس کے اندر تیل ڈالا گیا، اور وہ جو بھاری دیگ تھی وہ جناب اس کو تیل کو کھلایا گیا۔ جب وہ کھول گیا تو ایک مسلمان قیدی کو لایا گیا، کہا تم عیسائی ہو جاؤ تو تمہیں چھوڑ دیں گے۔ اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، میں یہ تپتی ہوئی دیگ کو اور کھولتے ہوئے تیل کو سامنے دیکھ کر میں اپنے دین کو نہیں بدل سکتا، میں ایسے ہی اللہ کی بارگاہ میں چلا جاؤں گا، تم نے جو کرنا ہے کر لو۔ انہوں نے اٹھا کر اس کھولتے ہوئے تیل کے اندر اس مسلمان قیدی کو ڈال دیا۔ 1 منٹ نہیں گزرا، اس کی ہڈیاں تیر کر اوپر آ جاتی ہیں، گوشت سارا جل جاتا ہے، گوشت سارا جل جاتا ہے، ہڈیاں تیر کر اوپر آ جاتی ہیں۔ یہ جب منظر دیکھا حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ رونے لگ گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے تالی بجا دی، انہوں نے کہا ابھی بڑے جذبے کا اظہار کر رہا تھا، جب دیکھا کہ اس کا ایک بھائی جل کر وہ جناب راکھ ہو چکا ہے، اس کی ہڈیاں بھی تیر کر اوپر آ گئی ہیں، تو یہ دیکھو اب یہ کیسے رو رہا ہے، اس کا نشہ اتر گیا ہے، اس کا جذبہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، یہ ڈر گیا ہے، یہ گھبرا گیا ہے، جیسے لبیک والوں کو کہتے تھے جماعت کو قلعدم کر دیا ہے، اب یہ دوبارہ نہیں اٹھیں گے، ان پر پرچے کر دیے ہیں، اب یہ دوبارہ نہیں اٹھیں گے، ان پر 4 شیڈول لگا دیے ہیں، اب یہ دوبارہ لبیک کا نعرہ نہیں لگائیں گے، ان کو ہم نے گولیاں مار کر شہید کر دیا ہے، 40 جوانوں کو شہید کر دیا ہے، اب یہ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ نہیں لگائیں گے، اب ان پر شیلنگ کر دی ہے، اتنی اندھادھند شیلنگ کی ہے، شیل ختم ہو گئے ہیں، زہر ان پر پھینک دیا ہے، تیزاب ان پر پھینک دیا ہے، اب یہ منصبہ نبی وقت لوگوں کا نعرہ نہیں لگائیں گے۔ لیکن دنیا نے دیکھا کہ لاہور سے لے کر وزیر آباد تک سینے ننگے کر کے تحریک لبیک کے شیر تاجدار ختم نبوت کا بھی نعرہ لگاتے رہے، اور منصبہ نبی وقت لوگوں کے نعرے بھی لگاتے رہے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ دیکھو دیکھو یہ ڈر گیا ہے، کہا مجھ سے پوچھ تو لو ہوا کیا ہے، کہا ہاں کیوں روتا ہے، آنکھوں میں آنسو یہ کیوں آ گئے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخی جواب دیا۔ آپ نے فرمایا یہ جو وقت ہے نا، یہ جو وقت ہے، اللہ رسول نے کھلایا بھی، اللہ رسول نے پلایا بھی، اب وقت ہے قربانی کا، اب گھروں میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، اب جان قربان کرنے کا وقت ہے۔ اور بھائی جب جان قربان کرنے کا وقت آ جائے، جب گولی کھانے کا وقت
آ جائے، جب شیلنگ برداشت کرنے کا وقت آ جائے تو پھر گھروں میں گھس کے نہیں بیٹھا جاتا، پھر فیض آباد میں جا کے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگایا جاتا۔ سنیے سنیے، حضرت عبداللہ بن حذافہ نے کہا میری آنکھوں میں آنسو اس لیے ہیں، اب اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے کا موقع آیا ہے، اب حضور کے نام پر جان قربان کرنے کا موقع آیا ہے، لیکن صورتحال یہ ہے میرے جسم میں صرف ایک جان ہے، میرے جسم میں صرف ایک جان ہے، کاش کہیں ایسا ہوتا، کاش کبھی ایسا ہوتا میرے جسم پر جتنے بال ہیں، میرے جسم پر جتنے بال ہیں ان بالوں کی تعداد کے برابر میرے جسم میں جانیں ہوتی تو آج ایک ایک کر کے میں اپنے آقا کے نام پر ساری جانیں قربان کر دوں۔ یا رسول اللہ 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 یا رسول اللہ۔ زندہ باد زندہ باد ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد تیرا جان نثار بے شمار بے شمار، تیرا جان نثار بے شمار بے شمار، تیرا جان نثار بے شمار بے شمار، سورج چاند رہے گا رضوی تیرا نام رہے گا، سورج چاند رہے گا رضوی تیرا نام رہے گا۔ بس بات اختتام کی طرف آ رہی ہے، مور کتھے لانی ہے؟ بازو کھڑے کر کے مور کتھے لانی ہے؟ ٹھپا کتھے لانا ہے؟ ٹھپا کتھے لانا ہے؟ کوئی ٹھپا کتھے لانا ہے؟ ٹھپا کتھے لانا ہے؟ اب نہ بلہ چلے گا، نہ شیر چلے گا، نہ لومڑ چلے گا، نہ گیدڑ چلے گا، اب جب چلے گا تو دین مصطفیٰ چلے گا۔ اب کرین پر امت مہر لگا کر، پاکستان کے عوام کرین پر مہر لگا کر حضور کا دین تخت پہ لے آئیں گے انشاءاللہ۔ امیدوار کوئی بھی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، امیر ہو غریب ہو، کالا ہو گورا ہو، آپ کو پسند ہو ناپسند ہو، آپ نے اس کو ووٹ نہیں دینا، بظاہر اس کو دینا ہے۔ آپ کا ووٹ ہے نظام مصطفیٰ کے لیے، آپ کا ووٹ ہے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، آپ کا ووٹ ہے ختم نبوت کی حفاظت کے لیے، آپ کا ووٹ ہے ناموس مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے، آپ کا ووٹ ہے ان خون کے عزت اور آبرو پر حفاظت کرنے کے لیے جن 25 لاکھ ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی، ان 70,000 ماؤں بہنوں کی عزت کی حفاظت کے لیے اور ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے جنہوں نے پاکستان بنتے وقت اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے۔ اب بات اختتام پذیر ہو چکی ہے، آخر میں حدیث حلیہ پیش کر کے اجازت چاہوں گا جو میرے استاد گرامی کی یاد ہے۔ عن الحسن بن عدی رضی اللہ تعالی عنہما قال سألت خالي هند بن ابي هالة وكان وصافا عن حلیة رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وانا اشتهي ان يصف لي منها شيئا يتعلق بك وقال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشذب عظيم الهامة رجل شعرين فرقت حقيقته فرق وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفر أزهر اللون واسع الجبين يزج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق يضره الغضب وقنا العرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمل وشم كث اللحية سهر الخدين دليع الفم مفلج الأسنان دقيق المسروبة كأن عنقه جلد دمية في صفاء الفدة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عديد الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم الكراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عالي الثديين والبطن مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر طويل الزندين رحم الراحة جسم الكفين والقدمين
شسر الكفين والقدمين سائر الأطراف وقال شائر الأطراف خمسان الخمسين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال زال كالعن يخطو تكفيا ويمشي حول نظري والمشيا إذا مشى كأنما ينحط من صبب وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه يبدأ من لقي بالصلاة اج سکھ متراں دی بدھیری ہے کیوں دلڑی اداس گنیری ہے لولو وچ شوق چنگیری ہے اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں الطیف سرا من طلعته والشذب بدا من وفرته فسكبت هنا من نظرته نینا دیاں فوجاں سر چڑیاں مکھ چمد بدر شاشانی ہے متھے چمکے لاڈ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور رکھی ہیں نمد بریاں دوبرو قوس مثال دے سنجتنوں کے مجاد تیر چٹن لبا سرخا کھان کے لال یمن چٹے دند موتی دیاں ہیں لڑیاں اے صورت نو میں جانا کھاں جانا کہ جانے جہان آکھاں سچ آکھاں دے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں اے ہاں صورت شالہ پیش نظر رہے وقت رضا تے روز حشر وچ قبر تے پلتی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سنتد کھڑیاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتے مہر علی کتے تیری سنا گستاخ تھی کتے جاڑیاں ہے کلام الہی میں شمس دہا تیرے چہرہ نور فضا کی قسم قسم شب تار میرا یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم تیرا مسند ناز ہے عرش بلی تیرا محرم راز ہے روح امین تو سرور ہر دو جہاں ہے شہا تیرا مصر نہیں ہے خدا کی قسم یہ کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں ہند میں واسی پہ شاہ خدا مجھے شوق یہ تب رضا کی قسم